بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے وہ 6 چیزیں جن سے ہم مستقبل قریب میں الگ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ وسائل میں کمی کا تکلیف دہ احساس ہمیں رفتہ رفتہ ہونے لگا ہے۔ تقریباً ہم سبھی نے یہ پڑھا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، یہاں تیل اور شہد کی مکھیاں کم ہو رہی ہیں، لیکن ایسے اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے ہم محض بد انتظامی کی وجہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم نے یہاں ایسے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہم نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے زمین کے مدار میں گنجائش۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستو، سن 2019 میں تقریباً 50,000 اجسام یا ٹکڑے زمین کے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے صرف 2,000 فعال، یعنی وہ مصنوعی ستارے یا سیٹلائٹ جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں مواصلات، GPS یا اپنے من پسند ٹی وی شو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی وہ مربع ہے جو راکٹ خلا میں داخل ہوتے وقت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یا جو مدار میں مختلف چیزوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوا ہے۔ مدار میں موجود اشیاء کے آپس میں ٹکرانے سے ہمارے فون اور دوسرے نیٹ ورک کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ 5 لاکھ اجسام وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جبکہ اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو رہی ہے، ویسے چیزوں کو مدار میں بھیجنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اسے انسانوں کے لیے اچھی خبر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری سڑکوں کے برعکس آسمان کی ٹریفک کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسا بھی کوئی نظام نہیں کہ زمین کے گرد چکر لگاتے ملبے یا باقیات کا صفایا کر سکے۔ زمین کے مدار میں ان اجسام کے اضافے سے ان کے باہمی تصادم کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ نیٹ ورک خراب ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، موسم کا حال جانتے ہیں، دنیا کے نقشے دیکھتے ہیں یا سمت شناسی اور GPS سے متعلق دیگر کام کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کام جاری ہے، لیکن فی الحال کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ تو دوستو، دوسری چیز ریتی مٹی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ریت بھی بھلا دنیا سے ختم ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس اتنے سارے صحرا اور ساحل سمندر تو ہیں جہاں ریت ہی ریت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹھوس اشیاء میں جو چیز سب سے زیادہ نکالی جا رہی ہے وہ ریت اور بجری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جس رفتار سے اسے نکالا جا رہا ہے، اس تیزی سے یہ پیدا نہیں ہو رہی۔ پتھروں کے قدرتی کٹاؤ یا بردگی کے عمل سے ہزاروں برس میں بننے والے ریت روزانہ بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام، پانی کی کمی، تطہیر، سیم زدہ زمین کو پھر سے کام میں لانے، ہمارے کھڑکیوں کے شیشے بنانے اور موبائل فون کے پرزے بنانے میں استعمال ہو رہی ہے۔ ریت کے اس نقصان سے کمزور ماحولی نظاموں کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وسیلے کے استعمال کی عالمی سطح پر نگرانی کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ نمبر 3، ہیلیم۔ جشن کے موقع پر رنگین غباروں کا استعمال ہے اور پھر انہیں یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ جان کر شاید آپ کا ضمیر ملامت کرے کہ ان میں بھری جانے والی ہیلیم گیس کے ذخائر بھی محدود ہیں۔ یہ گیس زمین کے
گہرائی سے حاصل کی جاتی ہے اور شاید چند دہائیوں کا ذخیرہ ہے اب باقی بچا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 30 سے 50 برس کے اندر ہی اس گیس کی کامیابی کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس کی کمی سے جشن ہی پھیکے نہیں پڑیں گے بلکہ ہمارا علاج معالجہ بھی متاثر ہوگا، کیونکہ یہ گیس MRI یا بدن کے اندرونی تصویر کشی کرنے والی مشین کے مقناطیسوں کو ٹھنڈا کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ اس نے سرطان اور دماغ اور حرام مغز کو چوٹ کی تشخیص اور علاج میں انقلاب برپا کیا ہے۔ نمبر 4، کیا آپ کیلوں کے بغیر مستقبل کا تصور کر سکتے ہیں؟ تجارتی پیمانے پر پیدا کیے جانے والے کیلوں کی زیادہ تعداد پاناما نامی بیماری کے فنگس یا پھپھوندی سے متاثر ہے۔ ہم جو کیلے کھاتے ہیں اس کے تعلق کیلے کے اس قسم سے ہے جو کیونڈش کھلاتی ہے۔ پاناما نامی پھپھوندی کیلے کے اس نسل میں تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سن 1950 میں اس بیماری نے دنیا بھر میں کیلے کی پوری فصل تباہ کر دی تھی، جس کے سبب کاشتکاروں نے گراس میچل نامی کیلے کی قسم چھوڑ کر کیونڈش قسم اگانا شروع کر دی تھی۔ محققین کیلوں کی ایسی اقسام تیار کرنے میں مصروف ہیں جو پھپھوندی کے مقابلے میں مدافعت رکھتی ہوں اور کھانے میں لذیذ بھی ہوں۔ نمبر 5، قابل کاشت مٹی۔ اگرچہ قابل کاشت مٹی میں کمی کا فوری طور پر کوئی خدشہ نہیں ہے، مگر ہماری بد انتظامی نے اس سلسلے میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ سبزیاں اگانے کے لیے مٹی کے اوپری سطح ضروری ہے۔ ٹاپ سوئل یعنی مٹی کی بیرونی پرت وہ مقام ہے جہاں سے پودے اپنی خوراک کا سب سے زیادہ حصہ حاصل کرتے ہیں۔ جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری عالمی تنظیم WWF کے اندازے کے مطابق پچھلے 150 برسوں میں زمین کے اوپری پرت کا آدھے سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے اور صرف 1 انچ دبیز پرت کی قدرتی طور پر بحالی میں 500 برس لگ سکتے ہیں۔ زمین بردگی یا کٹاؤ، شدید کاشتکاری، جنگلات کی کٹائی اور عالمی حدت میں اضافے جیسے اسباب کے بارے میں خیال ہے کہ ان کی وجہ سے زمین کے قابل کاشت پرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی پرت پر ہماری خوراک کی پیداوار کا انحصار ہے۔ دیہہ سلائی میں استعمال ہونے والے عنصر کے ذخائر محدود ہیں اور عجب نہیں کہ ایسا وقت آیا ہے کہ ہم ماچس جلانے کے قابل نہ رہیں۔ نمبر 6، فاسفورس کا بظاہر ہماری روزمرہ زندگی میں کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ در حقیقت یہ نہ صرف حیاتیاتی اعتبار سے انسانی DNA کی ساخت کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ مصنوعی کھاد کا بھی اہم جزو ہے جس کا کوئی معلوم متبادل نہیں ہے۔ پہلے یہ پودوں اور جانوروں کے فضلے کے ذریعے اسے مٹی میں لوٹ جاتا تھا جہاں سے حاصل کیا جاتا تھا، مگر اب یہ فصل کے اندر ہونے کی وجہ سے شہروں کو منتقل ہو رہا ہے جہاں سے یہ پانی میں دھل کر نکاسی کے نظام میں گم ہو رہا ہے۔ جس رفتار سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاسفورس کے ذخائر 35 سے 40 برس تک ہی چل پائیں گے، جس کے بعد ہمیں بھوک ستانے لگے گی۔ تو دوستو بتائیے ہمارا یہ ولاگ کیسا تھا؟ آپ کو پسند آیا تو بھی بتائیے، نہیں آیا تو بھی بتائیے، تو ہم آگے انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں لانے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔